بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی۔ زیادہ ترجیح دستی، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ ایک مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا ہے تناول فرماتے تھے۔ مرغوب تھا اور پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھے۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے کا استعمال بھی ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن یعنی دیگ میں لگی تہ سے بھی انس تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر ہریرا کو اچھا سمجھتے تھے اور تجویز فرماتے تھے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا، اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ عمرہ کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے ہمسایہ کو بھیجیں اور زیادہ بنایا کریں۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا اور بطور خاص دودھ دراز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ پانی دودھ ملا کر جسے کچی لسی کہا جاتا ہے اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ غیر نشہ دار نبیذ بھی ذوق خاص تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانا ناپسند کرتے تھے، اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرماتے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام قرار فرمایا تھا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہتے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے، برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ دو زانوں یا اکڑوں بیٹھ کر ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے، کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے۔ اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے بھی ساتھ لے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار کرتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھانا کھائیے۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضا مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے، فارغ ہو کر ہاتھ دھوتے، دعا کرتے اور جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعا فرماتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی گٹا گٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے لگا کر سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ والشکر الحمدللہ پر کرتے۔ عام طریقے سے بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے دور چلاتے اور جہاں ایک دور ختم ہوتا تو دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند فرماتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا کرتے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خورانی کے واقعے کے بعد معمول بن گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھ لقمہ خود اسے کھلاتے اور پھر اطمینان سے کھا لیتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھ کی بجائے کپڑا، چادر وغیرہ لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر۔ فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوتے تو زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا داہنا رخسار رکھ لیتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ لیتے، مگر سطر کا اہتمام کرتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہیں تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔
سوتے وقت ہلکی آواز سے خراٹے لیتے، رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید